سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعجز مدینہ صاحب کوكب دری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا علیکا صلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام وکان عرشہ علی الماء بلند السماوات محب نبی اہل بیت نبی مدار رسول اہل بیت رسول دعا ہے کہ محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بہتر حسین جتنے بھی ہاتھ دہلیز شبیر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ میرا مالک بانیان کے حاضرین کے رزق عزت صحت اور وقت میں اضافہ دل مومنین نے مجھے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے جو بیمار ہیں میرا مالک انہیں صحت کامل عطا ایک بچی فاطمہ بیمار ہے اس کی بینائی کے لیے دعا ہے میرا مالک شہزادی سکینہ کی عزت کا واسطہ انہیں صحت ایک اور بیمار ہے اشفاق صاحب میرے مالک سب کا محمد والے محمد کا انہیں صحت والے زندگی جتنے بھی ذکر میں آئے ہیں جو بھی دعا لے کے آئے ہیں میرا مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے میرا بادشاہ حسین اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے ان کی وہ دعا جو ان کے حق میں بہتر ہو تجھے تیری ماں کے حق کا واسطہ تو اپنی بارگاہ میں قبول ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضرور سارے صاحبان مل کے بابا سے اجازت ہے وقت کے دامن میں قتل رسد کی اور بہت سی باتیں ہیں جو ادھوری رہ گئی جنہیں مکمل کرنا عرض ہے آپ کے سامنے پہلے دن سے سورہ مبارکہ ہود سے آیت نمبر 7 کو لے کے چل رہے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس کا عرش پانی پہ کھڑا تھا اور مسلسل ایک ایک دن سے اس بات پہ بحث ہوتی آئی ہے کہ 14 توحید کی صفات کا نام ہے یہ مظہر وجود خدا ہے یہ زمین پہ بتاتے ہیں کہ وہاں کوئی اللہ رہتا ہے انہوں نے اس توحید کا رستہ بتایا ہے اور اس توحید کی معرفت آج بڑے احترام قابل صد احترام ہمارے انڈیا میں آئے ہوئے بہت ہی کمال خطیب کمال لہجے کے مالک جناب سید حیدر مہدی سے برسر مدت تشریف فرما ہے ان سے اجازت لے کے آپ احباب کی اجازت کے 2-4 جملے معروضات کی کوشش خالق وہ ہے جس نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں خلق کیا پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم علی اللہ کے قائل نہیں علی ولی اللہ کے قائل ہم علی کو اللہ نہیں سمجھتے لیکن ہم علی کو بندہ بھی نہیں سمجھتے تو پہلے دن سے سفر کر رہے ہیں وہ تو مزاج سے واقف ہے میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں چہرے نہیں بولتے بندے نہیں مجلس میں بولتے عقیدے بولتے زبانیں نہیں بولتی شعور بولتا ہے جس کے شعور کا پرندہ پرواز کرے گا اور اسے ولایت علی کے پیچھے سے کوئی خوشبو محسوس ہو تو وہ سمجھ آئے کہ اسے معرفت کی کوئی بھیک مل رہی ہے اور وہ دہلیز مقدس میں سجدہ ریز ہوا سکتا ہے یہ توحید کی معرفت کا نام ہے یہ اللہ کی پہچان کا نام ہے اسی لیے سلیمان جندب کو سامنے بٹھا کے میرے بادشاہ نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہا سلیمان جندب ابو ذر یاد رکھنا میری معرفت کی اللہ کی معرفت جس نے ہمیں نہیں پہچانا اس نے اللہ کو نہیں پہچانا اس کی پہچان کے ذریعے کا نام ہے پہلے ہمیں پہچانا پھر اسے
پھر جیسا ہم اس کی پہچان کروائیں ویسے اسے اللہ مانے. کل میں نے گزارش کی تھی کہ جو بسم اللہ ہے یہ بااستعانت کی ہے, یہ با مدد کی ہے. ہر انسان کہتا ہے کہ میں مدد مانگتا ہوں اللہ کے اسم سے. اہل علم تشریف فرما ہے مسمى اور ہوتا ہے, اسم اور ہوتا ہے. یہاں ہم یہ نہیں کہتے چلے تعریف اگر وہی لفظ کیے جائیں جو گرامر کے اعتبار سے قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے, ابتدا کر رہا ہوں, شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے, اللہ سے نہیں. موضوع شروع ہو گیا, گفتگو شروع ہو گئی ہے. اللہ کے اس اسم کے ساتھ شروع. اللہ کا کوئی اسم ہے جس کے ذریعے شروع. آج کی مجلس میں ہم نے پہلے اس پہ اس بات پہ بحث کرنی ہے کہ وہ اسم اللہ کون ہے, وہ اللہ کا نام کون سا ہے. پہلے دن سے کوشش کی ہے کہ کتاب کا حوالہ نہ دوں, قرآن کی آیت کو سہارا بناؤں تاکہ بندے کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو سکے. قرآن گھر میں اٹھائے اور آیت منہ کھول کے اسے علی کا فضائل بیان کرنا چاہتا. خدا یہاں کہہ رہا ہے, دیکھیں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ ہر مسلمان گھر کے بچے کو یاد ہے. ابتدا ہے, تعریف ہے یا مدد ہے اللہ کے اسم کے ساتھ. یہ اللہ کا اسم کون سا ہے, اس اللہ کے اسم کو تلاش کرو. سورہ اعلیٰ میں خدا بول پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ. تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی. سب نے ہمارا زبان سے بات کیجیے. سبح اسم ربک الاعلیٰ, یہ اعلیٰ ضمیر ہے, یہ اعلیٰ ضمیر ہے. عربی زبان سمجھنے والے سمجھیں گے یہ اعلیٰ دو طرف ضمیر ہے. یہ ضمیر کہہ رہی ہے کہ یا تو تذکرہ ہو رہا ہے رب اعلیٰ کا اور یا رب کے اسم کا. یہ اشارہ کر رہی ہے یہ اعلیٰ جو ہے یہ ضمیر ہے اس رب کے اسم کی طرف. تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی. خدا نے یہ نہیں کہا تسبیح کرو میرے نام کی, تسبیح کرو اپنے رب کے کسی اسم کی. نانا ابھی تک آپ کا ساتھ خوبصورت ہے لیکن جیسا میں چاہتا ہوں نہ ویسی پرواز ہوئی ہے نہ وہاں تک آپ پہنچے ہیں. چلو اگلی آیت کا سہارا لیتا ہوں جو نیچے زمین میں رہ گیا ہے, شاید اگلی آیت اسے اٹھا کے عرش میں لے جائے اور وہ وادی نجف کی زیارت کر سکے. میرے مالک تو نے کہا ہے تسبیح کرو. سورہ اعلیٰ ابتدا کر رہا ہے, سورہ اعلیٰ کی ابتدا کہہ رہی ہے تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی. تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی. اسی صورت میں خدا آگے بول پڑا. اب خدا اسم کا تصور دے رہا ہے, اسم کا ترجمہ کر رہا ہے. فرمایا قد افلح من تزکا فذکر اسم رب الاعلیٰ. بے شک جس نے فلاح پانی ہے اسے چاہیے کہ وہ نماز میں رب کا اسم پڑھے. ابھی صرف ترجمہ کیا میں نے, ابھی تشریح نہیں ہوئی. اگر تم چاہتے ہو تمہارا تزکیہ ہو, تم پاک ہو جاؤ, پھر تمہیں چاہیے ذکر کرو تم اپنے رب کے اسم کا. اگر تم نے کیا بس پھر تم نے نماز پڑھی. قبلہ تشریف فرما ہے صلی کہتے ہیں اس نے نماز پڑھی. فصلی بس اس نے نماز پڑھی, صرف اس نے نماز پڑھی, سب اس نے نماز پڑھی. جہاں خدا کہہ رہا اگر تم نے اپنے رب کے اسم کی برآمد کی, ذکر کیا, پھر اس کا مطلب ہے کہ بس پھر تم نے میرے اللہ نماز تو تیری ہے. آخر یہ کون سا اسم ہے جو تو نماز میں چاہ رہا ہے؟ گویا وہ فلاح پا گیا. نماز کے لیے بلانے کے لیے پہلے کہا جاتا ہے حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف. یہاں بھی خدا وہی طریقہ دے رہا ہے. فرمایا وہ فلاح پا گیا جس نے ذکر کیا اپنے رب کے اسم کا. اس کا مطلب کہ خدا اپنے اسم کا ذکر چاہتا ہے کہ جس نے اس اسم کا ذکر کر لیا پھر اس نے نماز پڑھی. ہر نماز
بنا. خدا کہہ رہا بس اس نے نماز پڑھی جس نے اپنی نماز میں اس اسم کی تلاوت کی. تم اسم نہ بھولنا کیونکہ تمہارا بدن جو ہے یہ نماز نہیں پڑھا. نماز پڑھا ہے تمہارا نفس, نماز پڑھی ہے تمہاری روح, اور روحیں پانی سے پاک نہیں ہوتی. روح کو مٹی کا تیمم نہیں کروایا جا سکتا. روحیں پاک ہوتی ہیں مودت آل محمد, محبت آل محمد. خدا کہتا اگر تم چاہتے ہو کہ تم نماز پڑھو, پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کے اسم کو پڑھو. میرے مالک یہ رب کا اسم کون سا ہے جس کے بارے میں تو قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے ذکر کرو. یہاں خدا کہہ رہا ذکر کرو, ذکر اسمہ رب ہی, اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو, اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو. اب مجھے نہیں پتا تمہیں خالی کہنا ہے, تمہیں رزاق کہنا ہے, تمہیں جواد کہنا ہے, تمہیں باسط کہنا ہے, تمہیں مولا کہنا ہے, تمہیں اللہ کہنا ہے. جس کی جو معرفت ہوگی وہ توحید کے اس اسم کو لے گا. لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مولا یہ ذکر کیا ہے. خدا نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, یہ ذکر والا سے پوچھو. یہ تمہارا سوال مجھ سے بنتا ہی نہیں. یہ سوال کرو اہل ذکر سے. اس کا مطلب کہ اہل ذکر کے گھر میں ذکر ہے. جو ہاتھ پیچھے ہے نیچے کو رہ گئے. اس کا مطلب ہے جو اہل ذکر ہے وہ ذکر ہے. جو بندہ ابھی بھی نہیں بولا, دلیل نہیں دینے لگا, پتھر میرے سینے پر رکھنے لگا, میرے مالک کون سا ذکر ہے. کیونکہ غیر اللہ کا ذکر آئے تو نماز تو باطل ہو جاتی ہے. میرے مالک وہ ذکر کون سا ہے. فرمایا چاہیے نہ بن مصلی سے نیچے اتر جا, ان کا ذکر نہیں میرا ذکر. ان کا ذکر اللہ کا ذکر. جو بندہ دھیمے لہجے میں اونچی آواز سننا چاہتا ہے, آؤ میں تمہیں اونچی بات دھیمے لہجے میں سناؤں. اگر ان کا ذکر عبادت نہ ہوتا تو نبی کبھی نہ کہتے ذکر و علی سرکار ذکر سمجھ میں آ گیا. ذکر ہے 14, اسم ہے 14, کیونکہ یہ ان کا اسم ہے. مشکل دلیلیں دیتے 2 × 2 4 والا حساب کر دیتے. چل تو اپنی مرضی کا ترجمہ کر, تو ترجمہ کر, ترجمہ تیرا ہوگا فضائل, میں اپنے بات سے کریں گا. تو ترجمہ چھوڑ, ترجمہ تیرا ہوگا, تو ترجمہ کر. ترجمہ کیا نا جی, یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. نا مجمع نہیں چاہیے, مجھے منصب چاہیے, مجھے رس نہیں چاہیے, مجھے کچہری چاہیے. آؤ فیصلہ تمہارے ضمیر کی عدالت میں چھوڑ دو. فیصلہ تم نے کرنا ہے. دشمن آل محمد نے ہمیں کہا کہ یہ ذکر سے مراد یہاں اسم سے مراد علی نہیں, 14 نہیں. یہ تو خدا کہہ رہے کہ میرا نام لو.
اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. تو اسی دلیل پہ آ, میں تجھے اسی پہ نہیں مرواتا ہوں. اگر تیرے دلیل کے مطابق خدا کہہ رہا ہے کہ نماز میں میرا نام لو, سر پہ قرآن رکھ کے بتا اللہ کا نام علی ہے کہ نہیں؟ جو ہاتھ نیچے ہے اسے لائق ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس نے اپنا کوئی بھی نام کسی نبی کو بھی نہیں دیا. کسی نبی کو ضرورت نہیں. وہ اس میں توحید اپنے نام کے ساتھ ہے. یہ تو اس گھر کی مرضی ہے. یا چلی علی کہلاتا ہے یا پھر یہ علی کہلاتا ہے. میں نے اکثر شیعوں میں یہ جواب دیتے ہوئے دیکھا, کوئی بندہ پوچھے تم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں, وہ کہتے جی اللہ کا نام بھی تو علی ہے. یہ منافقت نہ کیا کرو. جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں اس سے مراد وہ علی نہیں, اس سے مراد ابو طالب کا بیٹا علی ہے. میرا دماغ خراب ہے, میں علی کو اللہ کہہ کے علی کی تلوار کے نیچے سر دوں. میں علی کو اللہ کہہ کے اپنا آپ علی سے آگ میں چلوا لوں. فرق یہ ہے کہ علی ہو کے صدر نہیں پرواز ہونے لگی ہے. یہ ہے فضائل علی کے علی ہو کے اللہ نہیں کہلواتا, وہ اللہ ہو کے علی کہلواتا. تجھے جتنے ملے تو نے اتنے بتا. جوشن کبیر میں 1000 نام تو علی بتا رہا. جوشن 1000 اللہ کا نام علی نے بتا. جب تجھے اللہ کے سارے نام ہی نہیں مل سکے, اللہ کے سارے کام کیسے مل سکتے؟ چلو میں چھوٹا بول دیتا ہوں, میں اگلا آسان کر دیتا ہوں. جنہیں جعفری صاحب ابھی تک اللہ کے ناموں کا پتہ نہیں چلا, انہیں اللہ کے اماموں کا پتہ نہیں چلا. قرآن سورہ اعلیٰ, جس نے ذکر کیا اپنے رب کے اسم بس پھر اس نے, لیکن پڑھنے سے پہلے شرط ہے قد افلا, فلاح وہ پائے گا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. یا اللہ یہ پاک کیسے ہو گیا؟ ایک بندے نے ہمیں کوفہ میں آ کے علی سے پوچھا, یا علی تیری جو تلوار ہر دشمن پہ چلتی ہے, یہ جنہوں نے تیرا حق چھینا ان پہ کیوں نہیں چلتی؟ یہ جواب آج بھی ہم سے لوگ مانگتے ہیں. جواب اپنی زبان سے نہیں, علی کی زبان سے دیتے ہیں. علی سے کہتے ہیں جو قیامت تک کا علی ہو. علی کو قیامت تک کے سوالوں کے جواب دے دیا. انہوں نے کہا یا علی تو تلوار ان پہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ علی نے فرمایا انذرہم کما انذر اللہ, میں انہیں ویسے ہی مہلت دے رہا ہوں جیسے اللہ نے ابلیس کو مہلت دے رہا ہے.
یہ فرعون کو کس نے کہا تھا کہ بنا لیا؟ پیچھے سازش ابلیس کی تھی نا، اس نے اللہ کے مقابلے پہ اللہ بنا دیا۔ اللہ نے فرعون پر کیوں نہیں کیا؟ فرعون پر رزق کون دے رہا تھا؟ ہاں بولے نا، زندگی کون دے رہا تھا؟ سانسیں کون دے رہا تھا؟ دربار کون دے رہا تھا؟ خوشامدی کون دے رہا تھا؟ نمرود کو اقتدار کس نے دیا تھا؟ شداد کو حکومت کس نے دی تھی؟ اللہ کو خبر تھی کہ حق میرے پاس، یہ جھوٹے ہیں، طاقت کے ہوتے ہوئے 2-4 منکروں کو اللہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، 2-3 منکروں کو نہیں چھوڑ دے، علی کی امامت میں کوئی فرق نہیں۔ اور جہاں ہے کہ تم اپنے پاک کرو اپنے آپ۔ ابلیس نے کہا کہ میں، قرآن ہے، مسعود نے فرمایا تھا کہ شیطان کہتا ہے کہ میں تمہارے مالوں میں بھی جاؤں گا، میں تمہاری اولاد میں بھی جاؤں گا، میں نطفوں میں سرایت کروں گا۔ حرامی صرف وہ نہیں ہوتا جس کی ولدیت کا پتہ نہ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں نطفہ شیطان شامل ہو جائے، شیطان کا نطفہ شامل ہو تو بچہ بڑا ہو کے پوچھے گا ہی کہ علی کیا ہے۔ کیونکہ ابلیس نے بھی کہا تھا کہ آدم کیا ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں نطفوں میں سرایت کروں، فرمایا پھر اپنے آپ کو پاک کرو اگر تم فلاح چاہو۔ پاکیزگی ہے محبت آل محمد، بس تم اپنے آپ کو پاک کرو، پھر اپنے رب کا نام کا، اسم کا ذکر کرو۔ اگر تم نے ایسا کر دیا بس اس نے نماز پڑھی۔ ابھی تو فضائل علی کے تھیلوں کو کھولا ہی نہیں ہے۔ ابھی جتنے بھی فضائل ممبر سے پڑھے گئے ہیں قبلہ حیدر علی صاحب، یہ سارے فضائل علی کے وجود کے ہیں، ذات کے نہیں۔ یہ جتنے صحیح صاحب فضائل پڑھے گئے ہیں سارے کے سارے فضائل علی کے وجود کے ہیں، ذات کے نہیں۔ خیبر میں وجود لڑا تھا، حقیقت علی تو حقیقت علی تو کہیں دوں۔ ایک شخص نے جا کر رسول سے جا کر صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ، جب سے یہ سلمان علی کے پاس جانے لگے نا، علی کے پاس بیٹھتا اور شیخ علی کا دعویٰ کرتا ہے اور سارا دن دہلیز بطول پہ بیٹھ کے اپنی داڑھی کو بطول کے گھر کے نور سے بڑھتا رہتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ دہلیز بطول میں جب جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں پہلے کوئی گندگی نہیں۔ سلمان اپنے ریش کو بطول کی دہلیز کے نور سے بھرتا تھا، 7 اعضاء ٹیک کے سجدہ کرتا تھا۔ فارسیوں نے لکھی ہے، سلیمان محمدی کی زندگی میں کتاب لکھی ہے، 2 جلدوں میں لکھ لی ہے کہ سلمان کا عقیدہ کیا تھا، سلمان کا مزاج کیا تھا، سلمان کرتا کیا تھا، آل محمد سے محبت کا طریقہ کیا تھا۔ جاؤ وہ کتاب اٹھا کے دیکھ لو، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب روزانہ صبح کو مسجد سے اذان ہوتی تھی، مسجد سے اذان ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ، لوگ مسجد کی جانب دوڑتے تھے، سلمان اپنے حجرے سے نکل کے سیدھا بطول کی دہلیز پہ آتا تھا۔ بطول کی دہلیز پہ آ کے سلمان پہلے سجدہ کرتا تھا، پھر مسجد میں جاتا تھا، پہلے بطول کی دہلیز پہ آتا تھا، پھر مسجد میں جاتا تھا، پہلے دہلیز اعلیٰ پہ آتا تھا، پھر مسجد میں جاتا تھا۔ ایک دن نبی نے نماز پڑھائی، نبی کے صحابہ نے مصلی میں نبی کو کھیر کے کہا حد ہو گئے، تو سلمان کو کیوں نہیں سمجھاتا، یہ مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے، اور نماز کی طرف، اور نماز کی طرف، یہ بطول کے گھر کی جانب کیوں دوڑتا ہے؟ فرمایا سلمان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ سلمان نے کہا مولا میں دہلیز بطول پہ سجدہ کر کے انہیں سمجھاتا ہوں، نماز اس کی قبول ہوتی ہے جس میں یہ نماز خود لعنت کرتی ہے اور ایسے نمازی کو
علی و بطول نہ ہو. نماز ایکسرسائز کا نام نہیں، نفس کی عبادت کو نماز. تیرے 2 سجدوں کی ضرورت ہے اسے، وہ تیرے سجدے دیکھے گا جسے علی سجدہ کرتا ہو. وہ تیری رکعتیں گنے گا جسے حسین جھکتا ہو. میرے آل محمد کی محبت ہے تو پھر مصلی پہ پھر تجھے پوری نماز میں 14 نظر آئے گا. فرمایا مولا یہ سلمان جو آپ کے دروازے میں بیٹھا رہتا ہے مولا یہ کبھی کبھی ستاروں سے کھیلتا ہے، ستاروں کو مٹھی میں بند کر کے جیسے تتلیاں چھوڑی جاتی ہیں ایسے سلمان آسمان کو روشن کرتا، کبھی ہوا کو روک دیتا. مولا یہ کیا کرتا ہے، یہ پڑھتا کیا ہے، اس کے پاس ہے کیا. اب میں سینہ تنگ نہیں کروں دوبارہ آنے کے نہیں آنا. مولا سلمان کے پاس کیا اسم ہے، میں صرف اسم پہ بحث کر رہا ہوں. اسم کیا ہے سلمان کے پاس؟ نبی نے مسکرا کر چاہو تم سلمان کا وظیفہ ڈھونڈ رہے ہو، بطور کے دروازے پہ جا 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 کے سلمان خود اسم اعظم ہو گیا. انہوں نے خود اپنا شجرہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 7ویں نسل میں جا کے جس کا شاگرد تھا وہ معروف امام رضا کا ماشکی تھا. عادت شدید پڑھتا نہیں تھا، پانی بھرتا تھا. پڑھنا اور ہے، نوکری کرتا تھا سیدہ، پانی بھرتا تھا. پانی بھر رہا اس نے میرے والے معروف پانی بھرتا. مامون نے ایک دن سمندری سفر میں جانا تھا، اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ امام رضا سے وہ رکا طویل لکھوا کے لے کے آؤ. انہیں پتا ہوتا تھا کہ مشکل میں تحریر سیدوں کی بچا یہ کفن میں لے کے جائیں یا سفر میں لے کے جائیں تو سفر کا میں یہ تحریر سیدوں کی نہیں کرتے تھے. اس نے کہا لکھوا کے لے کے امام رضا سے، امام رضا کے دروازے پہ گیا، معروف پر کے دروازے پہ کھڑا. مامون کے قاسم نے کہا مجھے خلیفہ وقت میں بھیجا، امور حکومت کا کام ہے امام سے نہیں. کیوں کس کام کے لیے ملنا کا؟ مامون جا رہا سمندری سفر میں، اس نے کہا امام سے کہو کو تفیض کو رکا کو تحریر کو دعا لکھ دے. کوئی اسم اعظم اسم پہ بحث ہو رہی ہے، رب کا اسم کون سا ہے؟ یہ 14 اسم اعظم نہیں، یہ اسماء الحسنی ہیں. ان کے نام رب کے اسم ہیں. یہ ہماری مشکل کشائی کے لیے نہیں، ان اسماء کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. نوح کا سفینہ آیا، یہ نبیوں کے لیے آئے ہیں. ہمارے لیے کمبر ہے، ہمارے لیے سلمان ہے، ہمارے لیے بہلول ہے، ہمارے لیے کلندر ہے. حکم ہے لیکن بڑی جلدی جلدی سن جائیں گے، جتنی جلدی آپ وصول کریں گے 2 جملے سرکاری کلندر کی شان کے آج پڑھ لیں. تعارف کرو
گلیوں میں پھرنے والوں کا نام نہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں, جس کے پاس آل محمد کی محبت ہو, امال خود اس کا طواف کرتے ہیں. واللہ حسین میں ممبر کی بلندی پہ کہہ رہا ہوں, حرفوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں, اگر کسی کے اندر آل محمد کے بغض کی نجاست ہو, جتنی مرضی عبادت کرے, ایسا ہی ہے جیسے شراب کے گلاس میں پانی, برتن نجس ہو, پاک چیز بھی ڈالو ناپاک ہو جاتی ہے. آپ کو دلیل اچھی لگی تو پھر ساتھ اٹھائیں نا. آپ جس بندے کو نہیں سننے, آپ اس کے لیے اتنی رعایت کر سکتے ہو, وہ کانوں میں انگلیاں دے سکتے ہیں, لیکن جتنے آگے وہ بارگاہ میں اب تم اٹھ نہیں سکتے, کیونکہ فضائل علی سورہ اسرافیل ہوتے ہیں. یہ زمین تراب ہلنے ہی نہیں دیتی, قدم جنبش نہیں کھاتے بندہ فضائل علی سن کے بھاگنے کی کوشش کرے, گھر جا کے انکار کر تیری مرضی ہے, لیکن جب تک ذکر علی میں بیٹھا بندہ حسین کے گھر میں بیٹھ کے حسین کے بابے کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا. فضیلت کا انکار نہیں. یہ اسماء جنہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ فقیر ہیں, یہ ملنگ ہیں, یہ دیوانے تھے علی کے نوکر, بس شیعوں نے پکڑ لیا, بہلول دیوانہ, قلندر دیوانہ, فقیر. آمد تجھ سے بتاؤ ان کی معرفت کیا تھی. سرکاری امام صاحب بازار سے گزر رہے, ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, رسول اللہ محمد بازار میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا یہ اپنا رسول اللہ یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, اسے ہم چاہتے ہیں کہ بستی سے باہر بھیجیں گے, بستی سے باہر نہیں نکلے, یہ دیوانوں کی طرح گلیوں پھرتا. امام نے فرمایا جلدی کرو, ایک شکر کا دانہ لے کے. شکر کا دانہ آیا, امام نے لعاب لگا کے اس کے منہ میں ڈالا, منہ میں ڈال کے کہا جا میرے دادے کے فضائل سنا. اس نے چوک کو غدیر کا ممبر بنایا, اس نے کہا اکٹھے ہو جاؤ لوگوں, میں تمہیں علی کے فضائل سنانا چاہتا ہوں. اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا, لوگ اکٹھے ہو گئے, لوگوں کا اکٹھا ہونا تھا, اس نے چوک کو غدیر کا ممبر بنایا, اس نے علی کے خطبے فضائل کے پڑھنے شروع کر دیے. ایسے علم کے انبار لگا رہا تھا, ایسے منہ سے زبانی فضیلت علی ظاہر کر رہا تھا. لوگ زمین چھوڑنا چاہے, زمین انہیں نہ چھوڑے. دل دہنے شروع ہو گئے, سانسیں بند ہونی شروع ہو گئی. ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جابر تجھے اس کی علی کا واسطہ خاموش ہو جا, تیرے فضائل سن کے ہمارے سینے پھٹ رہے ہیں, ہمارے چہرے لرز رہے ہیں. اتنا جملہ کہنا تھا, جابر نے وہی چوک چھوڑا, بستی چھوڑی, میدان چھوڑا. جابر نے جنگل میں جا کے کہا آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں. تھوڑی دیر کے بعد درخت کے پتے چل چل کے گرنے شروع ہو گئے, اور اس نے آسمان کی طرف کہا او ملائکہ, او فرشتوں, آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں. پرندے زمین پہ گر کے تڑپنے شروع ہو گئے. جابر نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیوانوں کی طرح گلیوں میں پھرتا پھرتا امام صادق کے پاس گیا. کہنے لگا مولا کیا دے دیا ہے میرے سینے میں, کون سا راز دے دیا بطول کا بیٹا. نہ دنیا برداشت کر رہی ہے, نہ پرندے برداشت کر رہے ہیں, نہ ہوا برداشت کر رہی ہے, نہ فضا برداشت کر رہی ہے. امام نے ہاتھ پکڑا, امام باہر مدینے کے لے گئے. امام نے بٹھا کہا تو بول میں سنتا
اپنی اوقات دیکھ، علی کے فضائل دیکھ. تجھے دیوار کے پیچھے نظر نہیں آ رہا اور تو تاریخ میں علی کے فضائل ڈھونڈ رہے، تو قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے. فرمایا جب معروف کھڑا تھا دروازے، سفر وہیں پہ ہے نا سرکار، معروف وہیں پہ کھڑا. کہا مامون نے کہا کچھ لکھ کے، اتنا کہنا تھا معروف کرکی کے. معروف کرکی کے اندر جا کے کچھ لکھ کے اس کے ہاتھ میں دیکھا مولا کا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے کہنا جب کبھی مصیبت آئے اس دعا کو پڑھ لیں. اس نے وہی کاغذ و تحریر تھی مامون کو دی. مامون چلا گیا پورے شاہی جلال کے ساتھ. جب سمندر کا سفر شروع ہوا، اہم وسط میں پہنچی تھی کشتی. سمندر میں طوفان ہوا، کشتی نے خشکولے لینے شروع کیے، موت قریب آ گئی، زندگی جانی شروع ہو گئی. جاتی ہوئی زندگی میں اسے اس وقت کا علی یاد آیا. دو طرح کے لوگ ہی بستے ہیں دنیا میں. ایک وہ ہے ابرار صاحب جنہیں موت میں علی یاد آتا ہے، ایک وہ ہے جنہیں علی سن کے موت آ جاتی ہے. تحریر نکال کے یوں ہاتھ میں لی، جلدی جلدی سے حج کو لے لیتے بھی کشتی پہ تحریر کی. اس پہ لکھا تھا میرے اللہ میری کشتی کو نجات دے، تجھے معلوم شاید میرے پاس پیدا کیا بات ہے. میرے اللہ میری کشتی کو بچا دے، میری کشتی کو نجات دے، تجھے معروف کرخی حج کو لے لیتی کشتی پہ. اس نے غلام سے کہا کس سے لکھوائی تھی؟ ملا تھا امام کو. اس نے کہا نہیں، دروازے میں معروف تھا جو تحریر بند کر کے ذرا دھوکہ کر گیا وہ امام کا غلام. جب صاحب اس نے غصے کے ساتھ تحریر کو سمندر پہ مارا. کتابیں لکھتی ہیں کہ پانی کے ساتھ تحریر کا لگنا تھا، لہروں میں سکوت آ گیا. ڈوبتی ہوئی کشتی سفینہ نجات کی طرح واپس پلٹی. آدھی قبض کرتی ہوئی روح کے ہاتھوں سے روح واپس جانی شروع ہوئی. نفس چلنا شروع ہو گئی، دل دھڑکنا شروع ہو گیا، سانس کی رمق محسوس ہوئی. سفر تمام ہوا، پورے رستے میں پریشان. بادشاہ تھا، پروٹوکول تھا، وقت کے خلیفہ تھا مسلمانوں کے خلیفہ کی سمجھ میں علی کا نوکر نہیں آتا. دربار میں جاؤ، معروف کو گرفتار کر کے میرے دربار میں لے کر معروف کے ہاتھوں رسیاں پہنا کے دربار مامون میں پیش کیا گیا. اس نے کہا حق تیرا یہ بندہ، تجھے سزا دی جائے، تجھے قتل کر دیا جائے، فتن سے جدا کر دیا، لیکن جلدی سے مجھے اتنا بتا دے دعا کس نے لکھی تھی؟ اس نے کہا سچوں کا ماننے والا جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے لکھی تھی. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے قاصد کس کا تھا؟ قاصد حاکم کا تھا. تجھے حکومت کے امر کا نہیں پتا ہوتا، تجھے امور حکومت کا نہیں پتا ہوتا. نوکر ہے تو، پانی بھرتا ہے امام کا، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ جب حاکم پیغام بھیجے تو نے امام تک تحریر کو کیوں نہیں پہنچا؟ معروف نے نہیں دیکھا میرے ہاتھوں میں رسیاں، نہیں دیکھا اس کا دربار ہے، نہیں دیکھا اس کا خوشامدیاں، نہیں دیکھا اس کے مشیر ہے، تلوار ان کے ہاتھوں پہ. اس کی آنکھ میں ڈال کے کہا وہ تجھ جیسے کم ظرفوں کے مسئلے نہیں.
اس کا چل شور شاری میں جو ہونی تھی ہو گئی، لیکن تو بتا تو کیا پڑھتا ہے؟ اپنی ہاتھوں کی رسیاں کھول دوں گا، تیری زندگی بخش دوں گا، ورنہ جلاب ہوئے ہو کر کے اشارے کا منتظر ہے، میں آنکھ کا اشارہ کروں گا، تیرا سر دم سے جدا کر دے گا۔ مجھے صرف اتنا بتا، ابھی تیرے ہاتھ کی رسیاں کھل جائے گی، نماز کس ٹائم پڑھتا ہے، عمل کون سا کرتا ہے، کتنی تسبیح دن میں کتنی بار کرتا ہے، کہاں دریا کے کس کنارے پہ کھڑا ہو کے کون سا چلا کیا ہے تو نے، جس کا تیرے بانی نے تیرے نام کا حیا کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، معروف نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 14 سال ہو گئے ہیں مجھے بطور کے بیٹے کا پانی پلاتے ہوئے، دن میں کئی دفعہ مجھے آواز دے کے کہتا ہے معروف مجھے پانی پلا، معروف مجھے وضو پلا، معروف میرے مصلی لے گیا، معروف جا اس کام چلا جا، بار بار اپنی زبان سے معروف 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 کہتا ہے۔ ابھی بھی میرا نام اس میں آزاد ہے۔ جاؤ جا کے مشرق میں جاؤ، تشریف فرما، مشرق میں جاؤ، شمارہ نمبر 8 یا 9 مشرق کے مرکزی دروازے سے داخل ہونا، باب الجواد کی طرف سے شمارہ نمبر 8 اور 9 آئے گا، وہاں پہ جا کے دیکھنا شمارہ نمبر 8 اور 9 کے بالکل ساتھ ایک عالم ربانی شیعہ مذہب کا معتبر عالم سویا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میری قبر وہاں بنانا جہاں امام رضا کے زائرین کے جوتے پڑے ہیں۔ اس کفشداری کے پیچھے نیچے ہے اس عالم ربانی کی قبر، وہاں پہ کسی طالب علم سے کہنا مجھے اس عالم ربانی کی قبر پہ لے کے جاؤ، اس میں سورہ کہف کی آیت اس نے اپنی قبر پہ زندگی میں وصیت کی تھی، میری قبر پہ لکھا کہ تیرے دروازے پہ ایک کتا پاؤں پسار کے بیٹھا ہوا۔ نانا مجھے نہیں پتا کہ اب لندن میں یہ عقیدہ میں تنہا پڑھنے لگا ہوں یا میرے ساتھ 2-4 ماتمی ساتھ اٹھیں گے اور ساتھ دیں گے، اور مجھے پتا چل جائے گا کہ یہاں بھی یہ عقیدہ موجود ہے۔ میرا سلام ہے، میں اس عالم دین کی پاؤں کی جوتی کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں جو خود کو علی کے گھر کا کتا کہتا ہے، اور اس عالم پہ لعنت کرتا ہوں جو خود علی کو بھونکتا ہے۔ مشرق میں سویا ہوا، میں نے وہاں پہ کھڑے طالب علموں سے پوچھا، میں نے کہا یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا عالم ربانی ہے، غیر معصوم تھا لیکن عقیدہ اتنا بلند تھا، ہم جب امتحانات میں کامیابی کی دعا کرنے آتے ہیں ہم اندر نہیں جاتے کسی سے مانگ کے چلے جاتے۔ سمجھ میں آیا کہ کیوں کہا تھا کلندر میں سگے ہوئے۔ وقت کے فقیہ کا نام تھا شاہ حسین، دشمن کی سازش ہے کہ عثمان بابندی نام تھا، شاہ حسین نام تھا۔ ابراہیم کبیر الدین ابراہیم مجاب کا بیٹا جو جوان بیٹھو ابراہیم مجاب آج بھی حسین کے پہلو میں سویا ہوا۔ ابراہیم مجاب اسے کہتے ہیں، مجاب کہتے ہیں جواب ملنے والے۔
یہ قبر حسین پہ جاتا تھا, حسین کی سرحد پہ جا کے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, رسول کا بیٹا تجھ پہ سلام ہو. قبر سے حسین بول کے جواب دیتا علیکم السلام یا ابراہیم. صرف ابراہیم نہیں سنتا, جتنے لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سارے جواب سنتے تھے. عرب والوں نے اس کا نام رکھ دیا ابراہیم موسیٰ. یہ وہ ابراہیم ہے جسے حسین جواب دیتا ہے. ایک دن سرکار حضرت ابراہیم مجاب قبر حسین میں بیٹھے ہوئے تھے. حسین کی قبر پہ جا کے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد بادشاہ حسین کو سجدہ کیا. امام حسین کی آواز آئی, جا ابراہیم واپس چلا جا, میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا, میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا, میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا جو جعفر تیار کے پروں کا صدقہ پر اٹھائے گا, جنت میں پرواز کرے گا, زمانہ اسے شہباز کہے گا. اتنا کہنا تھا, میں تجھے وہ بیٹا عطا کروں گا, میں وہ بیٹا عطا کروں گا. مومن جہاں لے گیا, میں سر پہ قرآن رکھ کے اسے پوچھا ہوں. حسین نے کہا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. عطائیں پیدا نہیں ہوتی, عطائیں نازل ہوتی ہے. اب مجھے بول کے بتا, جن کے گھر کا کتا نازل ہوتا ہے وہ 14 پیدا نہیں ہوتا. سلطان دولت پور کا نواسی, نام شاہ حسین, مروان سے رہنے والا دولت پور پہنچا. دولت پور پہنچا, شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا. اب صاحب میرا دینے والا جتنے کلندری میں پہنچا, شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں بیٹھا. 7 وقت کے 2 فقیر تھے, جلال الدین حیدر سرخ پوش, نقوی بخاریوں کی جد, سعد بابا فرید. شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں تیل کا کڑا گرم تھا. 12 سال سے تیل تپ رہا تھا. منت والے آتے تھے, اپنی منت مانتے لکڑیاں جلا کے چلے جاتے تھے. تیل کا کڑا گرم تھا. کلندر آیا, کلندر نے اپنے دونوں ٹانگیں آگ کے نیچے کی. شاہ جمال مجرد نے کہا ٹانگیں باہر نکال, میں تیرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا. کلندر نے کہا ہے مجھے مرشد نے تیری بارگاہ میں بھیجا ہے. اتنا کہنا تھا, اس نے کہا فقیری لینے کے لیے آیا تو یہ تیل کے کڑاہوں میں جانا پڑے گا. اب شریعت کے پابند بندوں سے میں معافی چاہتا ہوں, میں تھوڑی عشق کی بات کرنے لگا ہوں. جہاں شریعت رک جاتی ہے وہاں عشق کی پرواز شروع ہو جاتی ہے. میں عشق کی ایک پرواز کر رہا ہوں, کہنے لگا یہاں تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا, پھر میں دیکھتا ہوں تجھے فقیری دینی ہے یا نہیں دینی. اتنا کہنا تھا, یا نقوی بخاریوں کی جد. شاہ جلال الدین حیدر سرخ پوش نے قدم آگے بڑھایا. شہباز کلندر نے بابا عادل شاہ جا کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا. پیچھے کہا تو نہ جا, تیری پوچھ میں 1.25 لاکھ فقیر ہے. تو نقوی بخاری کی جد ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. کلندر کہتے اسے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو. شہباز کلندر آگے بڑھے اور تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا. تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دیا. کتابوں کی روایت ہے, کوئی کہتی 2.5 مہینے, کوئی کہتی 1.5 سال. جس نے زیادہ لکھا اس نے کہا 13 سال. تیل کے کڑاہوں میں گرم رہے اور وہیں پہ مگر رہے. آخر شاہ جمال مجرد نے کہا نکلا, اب تو لال ہو گیا ہے. آپ نے اس کی تحریر سرداری سیکھی ہے. آؤ جتنے فقیر سرداری سیکھ کر رہے, جنہوں نے وقت کے فقیر کی ہاتھوں سے عباس کا علم تھاما, نکل باہر تو لال ہو گیا. کلندر کا باہر آنا تھا, یا خانقاہ میں درخت کے پتوں سے آواز آئی, حاذا کلندر, حاذا کلندر, حاذا کلندر. ساری کائنات کے فقیر اکٹھے کیے غدیر کی آپ نے. اب میرا دل کہہ رہا کہ جو یہاں ہو اور یہاں سے جانا چاہتے ہو, تم جاؤ گے ضرور. آؤ اپنے عقیدے کے گھوڑے کو تیز کرنا اور معرفت کی زین ڈالو. آؤ مودت کی وادی میں کہیں جا کے گم ہو جائے. کائنات کے فقیر اکٹھے کیے گئے,
کلندر کے سر پہ فقیری کا تاج پہنانے کا وقت آ گیا. کلندر کے سر پہ فقیری کا تاج رکھا. کلندر کے سر پہ ساری کائنات کے 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے تھے. کلندر کے سر پہ فقیری آئی. کلندر کے سر پہ کلندری کا تاج آیا. کلندر نے اپنے بازوؤں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد تولا. تولنے کے بعد حسین نے تو کہا تھا کہ پر دوں گا. کہنے کے بعد کلندر نے پرواز کی. پہلی پرواز کی. کلندر نے پہلی جس لگائی. 1.25 لاکھ فقیروں نے اڑتا ہوا شہباز دیکھا. آواز دے کے لگا جا کہا رب بتا تو صحیح تو ہے کون؟ فرمایا حیدریم. اجازت دینا میں سارے شعر پڑھنا چاہتا ہوں. جب صاحب وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو زمانے میں چھپائے ہیں. اب اس بندے کی مجبوری ہے. وہ بندہ پھنس گیا تو آج آ گیا. یہاں سے چھوڑو شہر کا نام آدھے رہ جائے. جو آئے تم تو لے کے جاؤ. میں تو وقت کے امام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. کلندر نے پرواز کی. پہلی پرواز کی. پہلی جست لگائی. 1.25 لاکھ فقیر کی آواز کون ہے؟ فرمایا حیدریم. کلندرم مستم. اگلی پرواز کی. انہوں نے کہا اپنا تعارف کروا. بندہ مرتضی علی ہے. اگلی پرواز دے گا ہادی سالکان عرفانا. میں عرفان کی گلی کے رہنے والوں کا ہادی ہوں. انہوں نے کہا رتبہ کیا ملا؟ کلندر نے اگلی جست لگائی. پرواز بلند کر کے کہا کلندر یہ بستم بکمار بندم. کلندری میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھی ہوئی ہے. اگلی پرواز انہوں نے کہا اپنا مذہب بتا کے جا. تیرا مذہب کیا ہے؟ کلندر نے اگلی پرواز نے کہا چہاردہ تن شفیع سیانہ. 14 کے علاوہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں. چہاردہ تن شفیع سیانہ. 14 کے علاوہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں. فقیروں کی آواز ہے. یہ عقیدہ کس نے دیا؟ کلندر نے کہا مہر شاہ دین ایمان. ہاتھ نہیں کشکول ہونا چاہیے. کلندر نے کہا یہ عقیدہ میری ذاتی ایجاد نہیں. میرے بادشاہ نے مہر لگائی. دین بھی یہی ہے, ایمان بھی یہی ہے. کہاں گئے وہ بندے؟ انہوں نے کہا کلندر سنائے. اب سر نیچا نہیں کرنا, سر اوپر کرنا. اگر پورا کلندر سننا چاہتے ہیں اور میں تمہیں کلندر کے شعر سناؤں. انہوں نے کہا تو عبادت کس کی کرتا ہے؟ کلندر نے اگلی پرواز دیکھا روز و شب من ہمیں خوانم. روز و شب من ہمیں خوانم. روز و شب من ہمیں خوانم. میں دن اور رات ایک ہی بات کرتا ہوں. ان کا کون سی؟ اس کا بغیر چہاردہ نامی دانم. میں 14 کے علاوہ کسی کو چاہتا ہوں. میں 14 کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں. اگلا شعر یہاں رکا. حکم فرمائیں اگلو یا نگلو. کمزور دل والے افراد سے معذرت. ہم حاضر مجید جتنے سے بیٹھے شہید
اتنی بڑی بددعا کوئی نہیں دیتا. اب اتنی بڑی بددعا اگر میں نے اپنے آپ کو دی ہے, اگر تم میں سے کوئی شک کرے, میں بول نہ سکوں, وہ سن نہ سکے. آئندہ کے بعد مولا پھر اگر اس کا کام, اس کی بصارت اگر کچھ بھی فضائل علی کا دیکھ نہیں سکتی, سن نہیں سکتی, پھر وہ کچھ سنے ہی نہ. اتنا کہنا تھا یا 1.25 لاکھ فقیروں کی آواز آئی, کلندر ہمیں اتنا تو بتا, اتنا تو بتا, تیرا عقیدہ کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے. کلندر نے اگلی پرواز دے کے کہا, من بغیر علی نہ دانستم, علی کے بغیر کسی کو نہیں جانتا. علی اللہ ازل ابد گفتم, میں پہلے دن سے ایک ہی بات جانتا ہوں, یا اللہ ہے یا علی. یہ کہہ کے کلندر پروازیں بڑھاتا گیا. کلندر اتنا اوپر چلا گیا کہ عرش کی چوکھٹ میں جا کے کلندر کا ماتھا لگا. فرشتوں نے آتا ہوا کلندر دیکھا, آتا ہوا شہباز دیکھا. ان کا فرشتے, ہم ہیں پار تیرے پاس ہے, ملائکہ ہم ہیں پرواز تیرے پاس ہے, تو فرش سے عرش پہ کیا لینے آ رہا ہے, بتا. رک رک رک, یہیں پہ روک کے بتا تو کون ہے. کلندر کا پیشوائے تمام رندانہ, انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ. کلندر کو نجف میں علی کی کمر نظر آئی. کلندر کا جسم کانپا, اپنے پروں کو سمیٹا, زمین پہ غوطہ لگایا, علی کی دہلیز پہ منہ کے بل گرنے کا ساگ کوئے شیر. زمین پہ چمکتا ہوا تھر نظر آیا, نجف میں علی کا روزہ نظر آیا. کلندر کا جسم کانپا, پروں کو سمیٹا, زمین پہ غوطہ لگایا, دہلیز پہ گر کے سگ کوئے. در کا نہیں, گری کا. اتنا مل گیا تھا, دروازے پہ کیوں ملا؟ مستاق نہ بن, دروازے پہ نبی بیٹھے تھے. گفتگو تمام ہو گئی, وقت بہت زیادہ. جو رہ گیا کل کی, کیونکہ الوداعی مجلس ہے, کل مکمل کرنا ہے ہم نے اس مضمون کو. اور کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ راز سے پردہ اٹھانا ہے کہ وہ 6 دن کون سے ہیں, اور بہت سی اہم گزارشات مقامی حوالے سے, دینی حوالے سے, مذہبی حوالے سے. کوشش فرمائیے گا کل بر وقت تشریف لائیں اگر تو, کیونکہ یہ جو سامنے کھڑی ہے نا, کاش یہ پیچھے جو سامنے میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے. پوری بھی ہے انتظام کی. تو کل انشاءاللہ میں بر وقت تشریف لائیں. جو رہ گیا پورے اشرے کا نچوڑ, کل میں کچھ اہم گزارشات آپ کے سامنے, کچھ اپیلیں بھی کروں گا. آج ہے حسین کے باب الحوائز میں زمانہ علی ڈھونڈ رہا ہے تو مجھے اصغر پہچان ہے. ایک جملہ بولیں, نیت و مصائب کی کر لی ہے تم نے, اور مصلح مودت میں کھڑے ہو گئے ہو, اور دہلیز زہرا کو تمہاری تیاری
مضبوط کرنے کے لیے تمہیں مصائب کے قرآن کی آیت پر سنا رہا ہوں، جس کا مسکرانا 9 لاکھ کو ہرا گیا۔ اللہ جانے جس کے صرف ہلکا سا تبسم 9 لاکھ کو ہرا گیا۔ یہ جتنے بھی انتظام کرنے کے ان سے کہیں کرنے پہلے مصائب میں بار بار عام درست پہ گزرنا، جس کا مسکرانا 9 لاکھ کو ہرا گیا۔ صرف اتنا بتاؤ کہ اس اسود کا لڑنا اللہ جملہ کو جو بھی ایسے لوگ پڑے ان کی ہائیں نکلی ان کے لیے کلی بھائی اللہ جملہ مجھے حسین کے بیٹے کے خالی جھولے کی قسم اصغر جوان ہوتا تو عباس ہوتا۔ گود کو بھر دے، کوئی گود یہاں سے خالی نہ جائے۔ بالخصوص میرے بھائی محسن حسن میرے مالک زندگی والے مات میں بیٹے عطا کرے، جن کے میں نہیں بھی نام لے سکتا، جھولیاں بنا دے۔ یہ جھولا خالی نہیں آتا، مجھے حسین جیزر کی قسم یہ گہوارہ خالی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی آ رہی ہے، شرابی سائیہ تو جھولے کو ہلا رہی ہوتی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہوتی ہے اصغر آنکھیں کھول دیکھ میرے ماتمی آ گئے، اصغر یہ کربلا میں ہوتے یہ کرتر کے تیر نہ لگا۔ بس بہت زیادہ پڑ گیا، روزانہ میں کوشش کرتا ہوں سب قریب ہو، لیکن وقت اتنا ہو۔ ماں کے پاس پانی نہیں تھا، رضا بھائی آنسوؤں کے ساتھ اس کا چہرہ کھلا، سغرا کا دیا ہوا کرتا اصل کے بدن میں پہنایا، کلیجے دے کربلا والی ماں کے حسین میدان میں صدائے سلاسہ بلند کر رہا تھا اور رباب خیمے میں اصغر تیار کر رہا تھا۔ تیار کرنے کے بعد کبھی ہم اپنے دروازے پہ جا کر حسین سے کہہ جن کے بیٹے ہوں رباب اس طرح سے نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ خیمے آئیے، حسین خیمے کے در پہ گئے، اصغر کی ماں اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے کھڑی تھی، اصغر کی ماں کے ہاتھوں پہ اصغر دیکھا، حسین کو اکبر کی بچی بھول گئی، غازی کی لاش بھول گئی، حسین کے سر پہ امامہ کوئی نہیں تھا، کریم نے سامنے کھڑے ہو کے کہا اصغر کی ماں تو نے اصغر کو کیوں تیار کیا؟ اتنا جملہ کہنا تھا رباب نے یوں حسین کے ہاتھوں پہ اصغر دیا، ماں کیوں نے آپ کر دینا؟ یوں بلا تشریف بی بی نے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر دیا، میری شہزادی نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھے، رکھ کے کہتی مولا اصغر کی ماں شرمندہ ہے، کاش میرا اصغر جوان ہوتا، مولا کاش میرا اصغر جوان ہوتا، میرا بادشاہ جو تمہیں ٹیلے سے یہاں آنے کی زحمت نہیں ہے، بطول سے شکایت نہ کرنا، مولا میری مجبوری تھی، میں پردے سے باہر آ نہیں سکتی تھی، اصغر کو چلنا نہیں آتا، میرا بادشاہ اپنے ہاتھوں پہ اصغر کو لے جا، یہ کربلا کا پہلا اور آخری شہید ہے جس کی سواری کا نام حسین ہے، جو رونے کی نیت کر کے آئے، جنہیں پتا ہے کہ بچے ماں کی کیا حسرت ہوتی ہے، یہ پہلا کربلا کا شہید ہے جس کی سواری کا نام رکاب نہیں، افضل نہیں، مرتجز نہیں، اس کی سواری وہ ہے جس کی سواری خود رسول ہوتے تھے۔ حسین کے ہاتھوں کے اصغر سوار ہوئے، 3 دن کا پیاسا بیٹے کو لے کر کربلا کے جنگل میں گیا، لاکھوں نے سامنے کھڑے ہو کے کہا حسین اب تنہا رہ گیا، قرآن لے کے آ رہا ہے، حسین نے نیتیں سمجھی، حسین کی آواز ہے قرآن کا بارش لے کے آ رہا ہے، اتنا کہنا تھا
اس اصغر کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کمینوں کی آواز ہے، پینا تمہیں خود ہے، بہانہ تو بچے کا کرتا ہے، یہ مانگے تو ہم دیں گے۔ حسین کا اصغر مریم کی گواہی کے لیے عیسیٰ بولا تھا، میرا لال تو بابے کی گواہی کے لیے بولے گا، اللہ بابا تم نے زمین پہ لکھا میں ایسا بولوں گا، بابا یہ رونے میں مجبور ہو جائیں گے۔ جو ماتم کی تیاری کر کے آیا، حسین نے اصغر کو زمین پہ لٹایا، پہلی بار اصغر کی قوم لب کھلے، اصغر کی آواز ہے انا عطشان، میں پیاسا ہوں۔ اصغر کی آواز اونچی ہونی تھی، رباب گرتی گرتی دروازے پہ آئے، دروازے کا کہ دیا محفظہ حسین سے کہ اصغر کو کہ اونچا بول، نام تو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار بولتا ہے، میں نے اصغر بولتا نہیں سنا، اصغر کو کہ اونچا بول، تیرا لہجہ علی سے ملتا ہے۔ علی اصغر بولتے رہے، ماں خیمے کے در پہ سنتی رہے، جب بول اٹھے حسین نے بلا تشبیہ ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین نے خطبہ دینا شروع کیا، یوں حسین کے ہاتھوں پہ سے خدا جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ لعنت کرے عمر ابن سعد پہ۔ یہ ملعون وہاں آیا جہاں ایک نشے میں حرمل بیٹھا تھا، اس کے قریب آگے کہنے لگا تب تیر چلائے گا جب میری فوج میں بغاوت پہن لائے، جلدی کر تو دیکھ لے گا حسین خطبہ دے رہا ہے، میری فوج ہواؤں میں منہ دے کے رو رہی ہے۔ وہ دیکھ دیکھ کے کہہ رہے خدا تم پہ لعنت کرے، تم نے تو کہا تھا باغیوں سے لڑانا، تو تم ہمیں 6 مہینے کے بچوں سے لڑانے آئے ہو۔ جلدی کا حسین کے کلام کو قطع کر، جو نہیں رو سکا بی بی زہرا سے آنسو مانگ رہا میں جملہ پڑھنے لگا، اس جملے پہ بندے نہیں پتھر روتے ہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ حسین کے کلام کو قطع کر، اس بے غیرت نے جلدی میں وہ تیر نکالا جو جنگ میں بھاگتے گھوڑے سے مارے، اس تیر کی تیر موقع زہر میں گزری ہوتی تھی۔ اس ملاؤں نے تیر کمان میں ڈالا، تیر کمان میں ڈال کے اس نے اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، اس نے اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، ادھر سے اس نے نشانہ لیا، ادھر سے رباب خیمے کے در پہ آ گئی، میری شہزادی کی ایک نظر تیر پہ، ایک بھیٹے پہ، آواز دے کے کہتی اصغر اونچا ہو، تیر اونچا آ رہا ہے، اصغر دائیں جا، تیر دائیں آ رہا ہے، اصغر نیچے ہو، تیر نیچے آ رہا ہے۔ ادھر کمینے نے تیر چھوڑا، اصغر کی گردن پہ لگ کے حسین کے بازو پہ لگا، اصغر کی آواز ہے اللہ مجھے معاف کر دینا، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر بچنی۔ آتے کہتے ہیں روتے آمات دو جملے پڑھنے اللہ مجھے آواز چھوڑی، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ میری گردن کا تیر لگ کے اللہ بابے کے بازو پہ لگ گیا، اللہ اصغر نے بڑی کوشش کی، اللہ میں تیر اپنے گردن میں روکوں، اللہ میری مجبوری تھی، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر وزنی تھا، اللہ بابے کو تیر لگ گیا۔ مراد والے جو بیٹھے مجھے جملہ مانتے ہیں، اصغر کی گردن حسین کا بازو تیر نے سی لیا، میں تو پڑھ دیا زہرے بھی نہیں رو سکے، اتنا جملہ کہنا تھا حسین نے اصغر کے اوپر اپنی آواز دی، رو کے کہا اصغر تجھے ایسے خیمے لے گیا یا بہن مر جائے گی یا ماں مر جائے گی، اصغر اجازت دے میں تیری گردن سے تیر کھینچوا، میں نے منت نہیں کرنی، جو مل گیا ہے تو جانے اور رباب جانے۔ حسین نے کہا اصغر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر کھینچوں، اصغر نے کہا بابا ایسے نہیں، پہلے مدینے سے نانا بنا، بقیہ سے ماں بنا، نجف سے دادا بنا، ابراہیم بلا، اسماعیل بلا، ابراہیم کو کہہ دیکھنا تیری آنکھوں پہ پٹی نہ میرے پاؤں میں رسی، بابا دھیمے سے تیر کھینچنا، بابا تو نے اکبر کے جگر سے بچی پہنچی ہے، تو نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا ہے۔ حسین نے پیٹ کے بل اصغر کو نکالا، حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت میں رکھا، حسین نے تیر کی نوک پہ ہاتھ ڈالا، دو ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے،
میں چھوڑ رہا ہوں شہادت. یہ کربلا کا بہت شہید ہے تو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار شہید ہوا. پہلی بار حرمل کی تیر سے شہادت پوری نہیں پڑھوں گا، 2 جملے پڑھنے لگا. جتنے سید آلے بیٹھے مجھے معاف کر دینا، جو اولاد زہرا بیٹھی ہو مجھے جملہ معاف کر دینا. جب سب جملہ معاف کیجئے گا میں اصغر کی آخری شہادت پڑھ کے نعمت چھوڑنے لگا ہوں. یہ کربلا کا پہلا شہید پہلی بار حرمل کے تیر نے زخمی کیا. حسین نے ٹیلے کے پیچھے جا کے قبر بنا دی. شام غریب سیروں کی گنتی ہوئی. ان بے غیرتوں نے کہا مارے 72 کے سارے قتل کیوں ہیں؟ انہوں نے 70 نیزہ پردار گھوڑوں پہ سوار کیے. انہوں نے کربلا کی زمین پہ نیزے مارنے شروع کیے. یہ کربلا کی زمین پہ نیزے مار رہے تھے. سکینہ کبھی ٹیلے پہ جاتی، کبھی فرات پہ جاتی. لوگ کبھی چاچا غازی میرا اصغر بچا لے. ادھر سکینہ عباس کی لاش پہ تھی. ایک کمینے کا نیزہ اصغر کے سینے پہ لگا. اس نے نیزہ باہر نکالا، نیزہ نہیں آیا، غریب کی لاش. حوصلہ 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 حوصلہ. آخری جملہ، آخری جملہ، بی بی کا واسطہ معاف کرنا. آخری جملہ نہ میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں نہ تم زیادہ سن سکتے ہو. ایک جملہ، صرف ایک جملہ. اس ملعون نے نیزہ مارا، نیزے کے ساتھ شہزادے کی لاش باہر آئی. اب میری آنکھوں کے سامنے تم نہیں دیکھ رہے، سامنے کھڑا شبیہ گہوارہ. مجھے اس خالی جھولے کی عزت کی قسم غلط پڑھوں، زہرا کی بیٹی کا مجرم بنوں. خیموں کے قریب بیٹھی تھی علی کی بہو بیٹیا. اس بے غیرت نے نیزے پہ اصغر کا لاشا بلند کیا. اب مجھے نہیں پتا کون بندہ زندہ بچے گا، کون ماتم کرے گا. اس نے حرمل نے نیزہ کھینچا، نیزہ کھینچ کے بیویوں کے قریب کیا. اس نے کہا ان میں سے اس بچے کی ماں کا